بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ایک اور ذریعہ علم عقل ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں یہ ظاہری خواص خمسہ آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ معلومات فراہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کام دینا بند کر دیتے ہیں۔ اس مرحلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، وہ ہے انسان کی عقل۔ یہ عقل ان چیزوں کا علم انسان کو عطا کرتی ہے جن کا علم آنکھ کے ذریعے دیکھ کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلا مائکروفون ہے، میں نے ہاتھ کے ذریعے چھو کر اور آنکھ کے ذریعے دیکھ کر یہ تو پتہ لگا لیا کہ یہ ٹوس ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کو کس نے بنایا اور کس طرح یہ وجود میں آیا، یہ بات نہ آنکھ دیکھ کر بتا سکتی ہے، نہ کان سن کر بتا سکتا ہے، نہ زبان چکھ کر بتا سکتی ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ اس عقل کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اتنا خوبصورت اور شاندار بنا ہوا آلہ جو اتنا اہم کام انجام دے رہا ہے کہ ہماری آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے، یہ آلہ خود بخود نہیں بن سکتا، ضرور کسی کاریگر نے اس کو بنایا ہے، اور ایسے کاریگر نے بنایا ہے جو بڑا ماہر ہے اور اس فن کو جاننے والا ہے۔ لہذا جس جگہ پر یہ حواس خمسہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے عقل کا ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن جس طرح آنکھ، کان اور زبان وغیرہ کا کام غیر محدود نہیں تھا، محدود تھا، بلکہ ایک دائرہ کار کے اندر اپنا کام کرتے تھے، اس سے باہر یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح عقل کا کام بھی غیر محدود نہیں ہے، لامحدود نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے۔ اس دائرہ کار سے باہر نکل کر وہ بھی انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر عقل بھی خاموش ہو جاتی ہے، جواب دے جاتی ہے، اور انسان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ایک اور ذریعہ علم ہے، وہ ہے وحی الہی۔ اور جس جگہ پر عقل انسان کی صحیح رہنمائی کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے، وہاں پر انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا ہے۔ اس تیسرے ذریعہ علم کا نام ہے وحی الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے۔ یہ وحی اسی جگہ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے جس جگہ پر انسان کی عقل تنہا کافی نہیں ہوتی۔ لہذا جن باتوں کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں تھا، ان باتوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اس وحی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ کام اس طرح ہے۔ مثلا یہ بات کہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس کو وہاں پر اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، اور وہاں پر ایک عالم جنت ہے اور ایک عالم جہنم ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں وحی نازل نہ ہوتی اور وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو نہ بتایا جاتا، تو محض عقل کی بنیاد پر ہم اور آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسی زندگی آنے والی ہے، اور اس میں کیسے حالات پیش آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح جواب دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ علم ہمیں عطا فرمایا جس کا نام ہے وحی الہی ہے۔ فرمایا کہ وحی الہی کو عقل سے مت تولو۔ یہ وحی الہی آتی ہی اس جگہ پر آتا ہے، یہ وحی الہی آتی ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کام نہیں دے سکتی تھی اور انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس جگہ پر وحی الہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں وحی الہی کی بات اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک وہ بات میری عقل میں نہ آ جائے، وہ شخص ایسا ہی بے وقوف ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ بات اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک مجھے اپنے کان سے یہ چیز نظر نہ آنے لگے۔ ایسا شخص بے وقوف ہے، اس لیے کہ کان دیکھنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی بے وقوف ہے جو یہ کہے کہ میں وحی الہی کی بات اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک میری عقل نہ مان لے، اس لیے کہ وحی الہی تو آتی ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔
جیسے میں نے آپ کو جنت اور جہنم کی مثال دی، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی بات ہماری عقل میں نہیں آتی، حالانکہ یہ چیزیں عقل کے اندر کیسے آ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں عقل کی محدود پرواز اور محدود دائرے سے باہر ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اسی طرح یہ بات کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، کیا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کون سا کام جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ فیصلہ وہی الہی پر چھوڑا گیا، محض انسان کی عقل پر نہیں چھوڑا گیا، اس لیے کہ تنہا انسان کی عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے، کون سا حلال ہے اور کون سا حرام۔ آگے فرمایا کہ انسانی عقل غلط رہنمائی کرتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور غلط سے غلط نظریات اس دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ سب عقل کی بنیاد پر آئے ہیں۔ مثلاً ہم اور آپ بحیثیت مسلمان کی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اگر اس کے بارے میں وحی کی رہنمائی سے ہٹ کر صرف عقل کی بنیاد پر سوچیں گے تو عقل غلط رہنمائی کرے گی، جیسا کہ غیر مسلموں نے صرف عقل کی بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو سور کا گوشت کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے، اس میں کیا عقلی خرابی ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، شراب بری چیز ہے، لیکن جو شخص وحی الہی پر ایمان نہیں رکھتا وہ یہ کہے گا کہ شراب پینے میں کیا قباحت ہے، کیا برائی ہے، ہمیں تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لاکھوں افراد شراب پی رہے ہیں، ان کو اس کے پینے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور ہماری عقل میں تو اس کے بارے میں کوئی خرابی سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مرد و عورت کے درمیان بدکاری میں کیا حرج ہے، اگر ایک مرد اور ایک عورت اس کام پر رضامند ہیں تو اس کام میں عقلی خرابی کیا ہے؟ اور عقلی اعتبار سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ برا کام ہے؟ اور اگر رضامندی کے ساتھ مرد و عورت نے یہ کام کر لیا تو تیسرے آدمی کو کیا اختیار ہے کہ اس کے اندر رکاوٹ ڈالے؟ دیکھیے، اسی عقل کے بل بوتے پر بد سے بدتر برائی کو جائز اور صحیح قرار دیا گیا، اس لیے کہ جب عقل کو اس کے دائرہ کار سے آگے بڑھایا تو یہ عقل اپنا جواب غلط دینے لگی۔ لہذا جب انسان عقل کو اس جگہ پر استعمال کرے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی آ چکی ہے تو وہاں پر عقل غلط جواب دینے لگے گی اور غلط راستے پر لے جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر زندگی ٹھیک گزارنی ہے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور وحی الہی کا پیغام آ جائے، وہاں انسان اپنے آپ کو اس کے تابع بنا لے، اس کے آگے جھک جائے اور اس کے خلاف کوئی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، چاہے بظاہر وہ عقل کے خلاف اور اپنی خواہشات کے خلاف اور مصلحت کے خلاف نظر آتا ہو۔ بس اللہ جل شانہ کا حکم آ جانے کے بعد اپنا سر اس کے آگے جھکا دے، یہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب۔ لہذا جو آیت میں نے تلاوت کی، اس کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مکمل تابع کر دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔